بھابھی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں بہت دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی لیکن وہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے کر رہ رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ آوازیں دیں کہ بھابھی دروازہ کھولیں، ذرا سی بات پر اس طرح غصہ تو نہیں کر کے بیٹھ جاتے، لیکن نہ جانے کیوں بھابھی تو دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھل گیا، لیکن آگے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آگے تو میرا نام نادیہ ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابا ایک معمولی کلرک تھے۔ ہم سب بہن بھائی ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے بھائی ہم دونوں بہنوں سے بڑے تھے۔ بھائی سے چھوٹی بہن عالیہ اور پھر تیسرے نمبر پر میں تھی۔ بھائی کی منگنی بچپن سے ہی خالہ کی بیٹی روحی سے ہو گئی تھی، اور میری بڑی بہن عالیہ بھی خالہ کے بیٹے جمشید کو پسند کرتی تھی۔ اب بھائی کی منگنی تو چونکہ بچپن سے ہی ہو گئی تھی، لیکن اب خالہ اپنے بیٹے کے لیے میری بڑی بہن کا رشتہ مانگتی تھی۔ لیکن امی اس بات کے لیے رضامند نہ تھی، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ جہاں سے ہم نے بیٹی لینی ہے وہاں بیٹی دینی نہیں۔ کچھ خالہ تھوڑی سخت مزاج کی تھی، اسی لیے امی ڈرتی تھیں۔ لیکن پھر جب امی نے میری بہن کی پسندیدگی اپنے بھانجے کے لیے دیکھی تو پھر جیسے ہی خالہ نے دوبارہ سے عالیہ کا رشتہ مانگا، امی نے فٹ سے ہاں کر دی۔ خالہ جلدی ہی شادی کرنا چاہتی تھی، ہم لوگوں کی ابھی تیاری نہیں تھی، اسی لیے امی شادی کے لیے ٹائم مانگ رہی تھی، لیکن خالہ اس بات کے لیے راضی نہ تھی۔ خالہ اپنے دونوں بچوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ امی تو جیسے تیسے کر کے شادی کے لیے رضامند ہو گئی، لیکن بھائی کا کہنا تھا کہ عالیہ کی شادی کر دیں، بھائی اپنی شادی بعد میں کروائیں گے، کیونکہ وہ ابھی MBA کے اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائیں پھر وہ شادی کریں گے۔ اس لیے میری بڑی بہن کی شادی تو کر دی گئی، لیکن بھائی کی شادی کے لیے خالہ سے 2 سال کا ٹائم لے لیا۔ خالہ بڑی مشکل سے مانی تھی۔ آپی خالہ کے گھر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ خالہ اس کے پاؤں زمین پر لگنے نہ دیتی، کیونکہ خالہ کو پتا تھا کہ کل کو میری بیٹی بھی اسی گھر میں جائے گی۔ اگر میں ان کی بیٹی کی عزت کروں گی تو کل کو وہ میری بیٹی کی عزت کریں گے۔ اللہ اللہ کر کے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ خالہ اب جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائی کی ایجوکیشن مکمل ہو گئی، انہیں اچھی جگہ جاب مل گئی۔ بھائی کی جاب ملنے پر ہم سب بہت زیادہ خوش تھے، لیکن کچھ دنوں بعد میں نے نوٹ کیا بھائی خاموش خاموش رہتے تھے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہی ہنسنے کھیلنے والے بھائی تھے جو ایک دم سے خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا مجھے بھائی سے بات کرنی چاہیے، آخر ان کو کیا پریشانی ہے، کیونکہ اب تو ان کی شادی کے دن بھی بالکل قریب تھے۔ تبھی میں نے بھائی سے اس بارے میں بات کی کہ کیا بات ہے بھائی، آپ کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں؟ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، انہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھائی کو سمجھاؤں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھائی کی منگنی تو بچپن سے ہی خالہ کی بیٹی روحی سے ہو گئی تھی۔ میں نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں وہ لڑکی نہ ملی تو وہ خود کو ختم کر لیں گے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہی ان کی زندگی ہے۔ ابھی بھائی کو آفس جاتے ہوئے 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ وہ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی نہ سمجھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ شادی کریں گے تو صرف مانور سے ہی۔ میں سوچ رہی تھی اگر امی کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ تو گھر سر پر اٹھا لیں گی، کیونکہ اب تو شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، اور خالہ میری بڑی بہن کو کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی اگر ان کی بیٹی سے بھائی نے شادی نہ کی۔ لیکن بھائی طے کر کے بیٹھے تھے کہ وہ امی سے ہر حال میں بات کریں گے۔ میں نے بھائی کو بہت دفعہ منع کیا کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ ان کے ایسا کرنے سے گھر میں قیامت برپا ہو جائے گی اور 2 گھروں میں طوفان اٹھے گا۔ لیکن بھائی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جیسے ہی رات کو سب کھانے کے لیے کھانے کی ٹیبل پر آئے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ مجھے بھائی نے کہا تھا کہ شام کو وہ کھانے کے ٹائم سب سے بات کریں گے۔ آج آپی بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی،
آپی کے شوہر بھی ان کے ساتھ تھے۔ مجھے زیادہ ڈر تو اس بات سے ہی لگ رہا تھا، پھر نہ جانے آپی کی زندگی میں کون سا بھونچال آ جائے، ہو سکتا ہے وہ ان کی زندگی برباد کر دیں۔ لیکن بھائی کو کسی چیز کی کچھ پرواہ نہ تھی، انہیں اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ ان کی بہن کا گھر خراب ہو جائے گا۔ جیسے ہی سب کھانے کی ٹیبل پر آئے، بھائی نے بات شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آفس میں ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس سے شادی کریں گے۔ آپ خالہ سے کہہ دیں کہ وہ روحی کا کہیں اور رشتہ کر دیں، کیونکہ میں روحی سے شادی نہیں کروں گا۔ بھائی بڑے اطمینان سے یہ بات امی سے کہہ رہے تھے، لیکن بھائی کی یہ بات سن کر سب کے رنگ فک ہو گئے۔ ساتھ ہی بیٹھے بھائی جمشید، جو کہ میری آپی کے شوہر تھے، تیش میں آ گئے۔ بولے کہ تم ہوش میں تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم میری بہن سے شادی نہیں کرو گے تو سنبھال لو اپنی بہن بھی، یہ بھی اب تمہارے ہی گھر رہے گی۔ اتنی بات کہہ کے وہ گھر سے نکل گئے۔ امی اور ابو ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ امی کا، میری آپی کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی بار بار بھائی سے کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے کچھ ایسا فیصلہ کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے، کم از کم تمہاری بہن کا گھر تو نہ خراب ہوتا۔ امی نے بہت کوشش کی بھائی کو منانے کی، ابو نے بھی بہت سمجھایا، لیکن نہ تو وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار تھے، نہ ماننے کے لیے۔ وہ گھر سے باہر نکل گئے، پوری رات گھر نہ آئے۔ گھر میں اتنی زیادہ پریشانی تھی، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے وہ لڑکی کہاں سے نکل آئی اور 1 مہینے میں ہی بھائی کو اس سے محبت ہو گئی۔ صبح جیسے ہی بھائی گھر واپس آئے، امی رو رو کر بھائی سے منت سماجت کر رہی تھی کہ اپنی بہن کا خیال کرتے ہوئے روحی سے شادی کر لیں، کیونکہ اگر تم نے روحی سے شادی نہ کی تو تمہاری بہن کا گھر خراب ہو جائے گا، اپنی بہن کا گھر بچا لو۔ بھائی نے جواب دیا، تو کیا بہن کا گھر بچانے کے لیے میں اپنی زندگی خراب کر لوں؟ کیونکہ میں جب محبت ہی کسی اور سے کرتا ہوں تو شادی میں روحی سے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کیا روحی سے شادی کر کے میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ آج خالہ بھی واویلا مچاتی ہوئی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ خالہ کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ کیسی بہن ہو تم اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتی۔ ہر کوئی امی کو کہہ رہا تھا۔ ادھر آپی رو رو کے امی سے کہتی کہ بھائی کو سمجھا دیں، میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ امی بے حد پریشان تھی۔ امی ابو بہت کوشش کر رہے تھے کہ بھائی کسی نہ کسی طرح مان جائے، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر کار امی نے ہاتھ جوڑ کر خالہ سے معافی مانگی اور بولی کہ میری بیٹی کا گھر بسا لو، میرا بیٹا میرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ خالہ ناراض ہو کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ امی نے بھی طے کر لیا تھا کہ امی کسی اور لڑکی سے بھائی کی شادی نہیں ہونے دیں گی، لیکن اگلے ہی دن بھائی نے بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں چلی گئی۔ ان کو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے ان کا معدہ واش کیا۔ ان کی حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ اب ساری پریشانیاں بھول کر ہمیں بھائی کی فکر پڑ گئی، کیونکہ اس طرح وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ خالہ کو بھی بھائی کی طبیعت کے بارے میں پتہ چل گیا، سن کر ان سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی ہسپتال آ گئی۔ امی کے گلے لگ کر بہت روئیں۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بات امی کے بس سے باہر ہے، کیونکہ اب تو انہوں نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے بھائی کی بات ماننا ضروری ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے بھائی کو ہوش آیا۔ تب امی ابو نے بھائی سے کہا کہ وہ جہاں کہتے ہیں ان کی شادی وہیں کر دیں گے، لیکن وہ آج کے بعد کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بھائی یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ خالہ آپی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جیسے ہی بھائی کی طبیعت ٹھیک ہوئی، امی ابو نے مہنور کے گھر کا ایڈریس بھائی سے لیا۔ بھائی آج بہت خوش تھے، انہیں لگ رہا تھا ان کی دلی مراد پوری ہونے جا رہی ہے۔ امی ابو مطلوبہ ایڈریس پر گئے۔ مہنور کا گھر بہت ویران جگہ پر تھا، یہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ امی صرف بھائی کی محبت میں ایسا کر رہی تھی، لیکن ان کا ذرا بھی دل نہ تھا کہ وہ مہنور کا رشتہ
اپنے بیٹے کے لیے لے۔ جیسے ہی امی ابو ان کے گھر پہنچے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا گھر 2 کمروں پر محیط تھا، ٹوٹے پھوٹے دروازے، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں کمرے بہت پرانے ہیں۔ صحن کافی اونچا تھا اور کمرے کافی نیچے۔ دیکھنے سے ان کی حالت لگ رہی تھی کہ یہ بہت غریب ہیں۔ مانور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جیسے ہی امی ابو ان کے گھر پہنچے، امی ابو نے کہا کہ ہم انہیں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ انہوں نے تو کچھ سوچے سمجھے بغیر جھٹ سے ہاں کر دی۔ اس بات سے امی بہت حیران ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے کہ میرے گھر والے ان سے رشتہ مانگنے جائیں اور وہ ہاں کر دیں۔ مانور کے ماں باپ کچھ عجیب و غریب قسم کے تھے۔ ان کی حرکتیں، ان کے طور طریقے، کچھ بھی امی کو ٹھیک نہیں لگا۔ لیکن ماہنور تا حد خوبصورت تھی۔ اس کی گوری رنگت، جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت لمبے بال، اس لڑکی میں کوئی بھی کمی نہ تھی کہ اس کو کسی بھی طرح سے ریجیکٹ کیا جاتا۔ امی کو وہ بہت پسند آئی، لیکن پھر بھی امی دل سے راضی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی بھانجی کا رشتہ توڑ کر کسی غیر لڑکی کو اپنی بہو بنانے جا رہی تھیں۔ یہ بات انہیں ذرا بھی گوارا نہ تھی۔ خیر، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے امی کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ امی ابو میرے ہونے والی بھابھی ماہنور کے ماں باپ سے کہہ آئے تھے کہ وہ چاہیں تو میرے بھائی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی کی پسند ہے، لیکن ماں باپ کا دیکھنا بھی تو فرض ہے۔ لیکن انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بس ہمیں رشتہ پسند ہے۔ امی اس بات سے بہت حیران تھی، کیونکہ کوئی ایسے اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھیج دیتا ہے یا ایسے بیٹیوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں؟ لیکن کیا کرتے ہیں، میرے ماں باپ نے تو بھائی کی خوشی دیکھنی تھی۔ جیسے ہی امی لوگ گھر پہنچے، بھائی بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ امی ابو کو دیکھتے ہی ان کے پاس پہنچے، بولے امی کیا کہا مانور کے گھر والوں نے؟ امی نے پیار سے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بولیں کہ ان لوگوں کی طرف سے ہاں ہے اور ہم 1-2 دن میں منگنی کی رسم کر کے آ جائیں گے۔ بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوئے، امی سے پوچھنے لگے امی آپ کو کیسی لگی مانور؟ امی نے جواب دیا بے حد خوبصورت ہے، میرے بیٹے کی پسند بھلا کیسے خوبصورت نہیں ہوگی؟ امی یہ ساری باتیں بھائی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ 2 دن کے بعد بھائی کی منگنی کی رسم ہو گئی۔ بھائی بہت خوش تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ بھائی کی خوشی دیکھ کر ہم بھی تھوڑا مطمئن ہوئے، لیکن خالہ کا ہمارے گھر آنا جانا بہت کم ہو گیا۔ بھائی کی شادی فکس ہو گئی، لیکن خالہ نے میری آپی کو شادی سے پہلے نہیں بھیجا۔ عین شادی والے دن وہ بھائی کی شادی میں آئی۔ ہماری طرف سے بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، لیکن بھابھی کے گھر والوں نے منع کر دیا کہ بارات میں زیادہ لوگ نہ آئیں، وہ صرف سادہ سا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ ان کے وسائل شاید اتنے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ بھائی کے ساتھ 3-4 لوگ جا کر نکاح کر کے بھابھی کو رخصت کروا کے گھر لے آئے تھے۔ میں بھی بھائی کی شادی پہ بہت خوش تھی، کیونکہ میرا بھائی بہت خوش تھا، لیکن نہ جانے کیوں امی افسردہ سی پھر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ امی کیوں اتنی خفا سی ہیں، کیونکہ بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ امی نے تو یہ شادی صرف ان کی زندگی کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے کی تھی۔ وہ تو ذرا بھی اس شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ جیسے ہی بھابھی نے ہمارے گھر میں قدم رکھا، امی کی نفرت بھابھی کے لیے پروان چڑھنے لگی۔ شادی میں آئی میری دوستوں نے میری بھابھی کو دیکھا تو بہت تعریف کی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ میرا بھائی بہت خوش قسمت ہے کہ انہیں اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ مجھے بھی اپنی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ بھابھی کو ان کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن اگلی صبح جیسے ہی ہم سو کر اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ سارا گھر صاف ستھرا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جادو سے سارا گھر صاف کر دیا ہو۔ جیسے ہی ہم ناشتے کی ٹیبل پر پہنچے تو سارا ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ میں اور امی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مہمان تو نہیں تھے کیونکہ بارات پر تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، اسی لیے ہم لوگوں نے ولیمے کا فنکشن کافی بڑا رکھا تھا۔ ایسے ناشتے کی ٹیبل پر اتنے زیادہ لوازمات دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے، لیکن ساتھ ہی دیکھا کہ بھابھی کچن کی طرف سے نکل کر آ رہی تھیں۔
میں نے حیران ہو کر بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی کیا آپ کے میکے والے ناشتہ لے کر آئے تھے؟ لیکن بھابھی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی بلکہ خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ امی نے بھی کافی دفعہ پوچھا، پھر امی کو یاد آیا کہ بھابھی کے میکے والے تو اتنے غریب ہیں، انہوں نے تو بارات میں بھی 2 بندے منگوائے تھے، پھر اتنا ناشتہ کیسے لے آئے؟ اتنے مزے مزے کے لوازمات ناشتے میں دیکھ کر بھائی سمیت ہم سب بھی خوش ہو گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ ابو نے بہت تعریف کی۔ ابو کہنے لگے، بھائی واہ، ہماری بہو کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، لیکن بیٹا ابھی آپ کی کل شادی ہوئی ہے، آپ کو اتنی جلدی کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے ہاں اتنی جلدی بہوؤں سے کام نہیں کرواتے، پہلے ہم کچھ میٹھا بنواتے ہیں، ابھی تو کل تمہاری شادی ہوئی ہے، خود ہی کرنے دو تم ان سب کو کام، آپ نے ابھی کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے بھائی کو تھوڑا پریشان دیکھا۔ بھائی خاموش خاموش سے تھے اور بھابھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، ہم سب ہی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ ولیمے کا فنکشن کافی دھوم دھام سے کیا گیا، ہر کسی نے میری بھابھی کی تعریف کی کیونکہ وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور معصومیت ان کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ میں خود جب بھابھی کو دیکھتی تو مجھے تاحد پیار آتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری امی کے دل میں اتنی نفرت بھر گئی تھی کہ وہ بھابھی کو قطعاً پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، بھابھی ہر روز ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی سارا ناشتہ تیار کر دیتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس ٹائم وہ کھانا بناتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم لوگ ٹیبل پر پہنچتے ہر چیز ریڈی ہوتی، گھر کی ساری صفائی منٹوں میں ہو جاتی، ایسے لگتا تھا بھابھی نہیں ہے، کوئی مشین ہے۔ امی ان کے کام دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی ابو بھابھی کی تعریف کرتے امی جیلسی محسوس کرتی۔ ایک دن تو امی نے حد ہی کرتی، امی نے زوردار تھپڑ بھابھی کے منہ پر دے مارا کہ آج کے بعد وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگائے، اور امی انہیں تانا دے رہی تھی کہ مجھے پتا ہے تم سب سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ سارے کام کرتی ہو۔ بھابھی آگے سے کچھ نہ بولی، بس وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی بھی اس ٹائم آفس گئے ہوئے تھے۔ بھابھی نے خود کو جا کر کمرے میں بند کر لیا۔ میں جیسے ہی کالج سے واپس آئی مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ آج امی نے بھابھی پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیونکہ امی خود ہی ان کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں کہ آج تو میں نے اسے ایسا سبق سکھایا ہے، آج تھپڑ پڑا ہے، اب پتہ چلے گا کہ کیسے یہ سب میرے گھر والوں کو میرے خلاف کر رہی تھی، نہ جانے یہ کون سی آگ لگائے گی میرے گھر میں۔ امی بھابھی کو بے شمار باتیں کیے جا رہی تھیں، لیکن مجھے امی کی ان باتوں پر بہت غصہ آیا۔ تبھی میں امی سے کہنے لگی کہ امی کیا کر دیا ہے اس بیچاری نے، کیوں اسے جینے نہیں دیتی آپ؟ کیا پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ ہے؟ جب بھائی اس کے ساتھ خوش ہیں تو آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ لیکن امی الٹا مجھے ڈانٹنے لگی، بولی تم ہوتی کون ہو میری بات میں ٹانگ اڑانے والی؟ تمہیں کیا لگے، تم بھائی کو خوش دیکھ لو، بہن کا گھر بے شک خراب ہو رہا ہو، پتہ نہیں تمہاری خالہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ امی اپنی ساری بھڑاس نکال رہی تھی۔ مجھے بھابھی کی پریشانی ہوئی کیونکہ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھائی تو دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ آفس لے جاتے تھے، جو کہ بھابھی صبح ناشتے کے فوراً بعد بھائی کے لیے ریڈی کر دیتی تھی۔ جیسے ہی میں بھابھی کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آگے سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، رو رہی ہیں، اسی لیے وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ پھر میں نے دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بہت زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں بولی بھابھی پلیز دروازہ کھولیں، خود کو اس طرح کمرے میں بند نہ کریں، اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن بھابھی میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بھابھی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن بھابھی نے دروازہ نہ کھولا۔ امی پیچھے سے مجھے بھی باتیں سنا رہی تھی کہ کر لو اس مہارانی کی منتیں، اگر نہیں کھولتی تو نہ صحیح، تم آؤ کھانا کھاؤ۔ لیکن مجھے امی کی یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اچانک سے نہ جانے کیا ہوا، ایک زوردار جھٹکے سے خود بخود دروازہ کھل گیا، لیکن آگے کا جو سین تھا
وہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی اپنے بیڈ پر بیٹھی کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی اور وہ رو رو کر ساری باتیں بتا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس کی میری طرف پشت تھی، میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی۔ میں بہت گھبرا گئی، لیکن بھابھی کو دروازہ کھلنے کی جیسے خبر تک نہیں ہوئی تھی، اور گھر میں بھابھی کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن وہ آدمی جو ان کے سامنے بیٹھا تھا اس سے بھابھی ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بہت عرصے سے اسے جانتی ہوں۔ میں دروازے کی اوٹ میں یہ سارا کچھ دیکھتی رہی، پھر میں چپ چاپ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ایک عجیب سی پریشانی میرے دل کو لگی تھی اور ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات امی کو نہ بتائی، کیونکہ امی کو بتاتی تو امی غصہ کر جاتی اور بھابھی کو مزید برا بھلا کہتی۔ اگلے ہی دن بھائی بھی بھابھی پر چلا رہے تھے، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی اور جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ بھائی غصے سے کمرے سے باہر نکلے۔ امی کمرے سے باہر کھڑی بھائی کی ساری باتیں سن رہی تھی کہ وہ بھابھی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی بھائی کمرے سے باہر نکلے، امی بھی بولنا شروع ہو گئی، دیکھ لیا، خود تم نے بڑی پسند سے شادی کروائی تھی، دیکھ لو اس کے کرتوت، کیا کرتی ہے یہ۔ بھائی شاید اپنے کیے پر نادم تھے۔ امی سے بولے، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، کاش کہ میں آپ لوگوں کی بات مان لیتا۔ اتنی بات کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے، لیکن مجھے اس وقت بھی نہ جانے ہر طرف سے خوف آ رہا تھا۔ پھر مجھے بے چینی ہونے لگی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی میں بھابھی کے کمرے کے پاس گئی تو ایسے محسوس ہوا جیسے بھابھی کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ وہ جیسے کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں کیسے جیوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اس سے تو اچھا تھا میری زندگی ختم ہو جائے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو خوش رکھوں، لیکن نہ جانے کیوں یہ خوش نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ بھابھی جو کبھی ہم میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، حالانکہ آج تک اس نے بھائی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اسی وجہ سے شاید بھائی کو ان پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ بھائی کا ہر کام وہ فٹ سے کر دیتی تھی اور کبھی بھی بھائی کو کام سے شکایت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے نوکرانی نہیں چاہیے، مجھے بیوی چاہیے۔ اگلی صبح جیسے ہی میں سو کر اٹھی، میں کچن کی طرف چل دی۔ ابھی میں کچن کے دروازے تک پہنچی تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی جو دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ بھابھی انگلی کے اشارے سے چیزوں کو ادھر ادھر رکھ رہی تھی، جیسے ہی وہ انگلی کا اشارہ کرتی وہ چیز خود بخود دوسری جگہ پہنچ جاتی، اور پھر ایسے ہی انہوں نے انگلی کے اشارے سے سارے کا سارا ناشتہ نہ جانے کہاں سے 1 منٹ میں حاضر کر لیا۔ پھر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر، تو ابھی جو ناشتے کے لوازمات بھابھی کے سامنے تھے وہ سارے کے سارے ٹیبل پر موجود تھے۔ بھابھی کو اس چیز کی خبر نہ ہوئی کہ میں پیچھے سارا کچھ کھڑی دیکھ رہی ہوں، لیکن میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا جسم کپ کپانے لگا کہ نہ جانے یہ سب کیا ہے، کیا بھابھی جادوگر ہے، ان کے پاس کوئی جادو ہے؟ میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بھائی کو ان کے بارے میں پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن شاید امی بھابھی سے اتنی نفرت کرتی ہیں، کیا پتہ یہ ہمارے گھر پر کوئی جادو کر رہی ہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ اتنی معصوم ہے اور کسی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی، یہ جادوگر تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور میں کس سے یہ بات شیئر کروں۔ امی سے تو میں بالکل بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو گھر میں طوفان اٹھا دیتی۔ سارا دن میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے یہ سارا ماجرا کیا ہے، بھائی بھابھی سے کیوں اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، اور اوپر سے ان کے ایسے عجیب و غریب سے کام، وہ دیکھ کر تو میں حیران اور پریشان ہو جاتی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ بھائی آفس کی طرف سے بیرون ملک چلے گئے۔ جاتے وقت بھی انہوں نے بھابھی سے کوئی بات تک نہ کی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بھابھی کو بھی کوئی سروکار نہ ہو، جیسے ان کے جانے کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، وہ جلدی جلدی کام نمٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ کام تو نہ جانے کیسے وہ سارا جادو سے ختم کر دیتی تھی، لیکن دوسروں کو ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ اب تو گھر کا ہر ایک بندہ بھابھی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سبھی کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بھابھی نہیں کوئی مشین ہے۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے بہت سے واقعات گزرے تھے
میں سمجھ گئی تھی کہ بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یا تو یہ کوئی جادوگر ہے یا پھر ان پر کسی اور مخلوق کا سایہ ہے، لیکن میں یہ بات کیسے جانوں، میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ہی دن میرے کالج میں فنکشن تھا۔ میں اپنے سارے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی کہ کون سا سوٹ پہنوں۔ میرے پاس ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں تھا، سارے سوٹ پرانے بھائی کی شادی کے تھے۔ میں ان میں سے کوئی بھی سوٹ پہننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ سارے سوٹ میری دوستوں نے دیکھ لیے تھے۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اپنے سامنے رکھے، منہ بسوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تبھی بھابھی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے اس طرح ان کپڑوں کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر بولی کہ اگر تمہارا ان کپڑوں کو پہننے کو دل نہیں کر رہا تو میرے پاس بہت سے کپڑے ہیں، ان میں سے لے لو۔ میں سمجھی کہ بھابھی کے جو ہماری طرف کے کپڑے تھے وہ ان کی بات کر رہی تھی، کیونکہ بھابھی کے میکے سے تو ایک بھی سوٹ نہیں آیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی کہ نہیں بھابھی، وہ اتنے کام والے کپڑے دلہنوں والے میں وہ نہیں پہنوں گی، مجھے تو سمپل سا ایک سوٹ چاہیے تھا جو بہت خوبصورت بھی ہو۔ کیا تھا اگر امی مجھے ایک سوٹ لے کر دیتی، کون سا یہ فنکشن روز آتے ہیں، لیکن امی کو کون سمجھائے۔ بھابھی میری بات سن کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تبھی میرے مائنڈ میں بھابھی کی پچھلی ساری باتیں گردش کرنے لگی اور میں ان کے پیچھے ہی نکلی۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کے دروازے کے پاس گئی، بھابھی نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس پر کئی طرح کے سوٹ آ کر رکھے گئے۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ بھابھی نے اتنے زیادہ سوٹ کہاں سے منگوا لیے، نہ جانے جادو سے کسی بیچارے کی بوتیک سے چوری کروا لی ہوں۔ اللہ ہی جانے بھابھی یہ کیا کر رہی تھی۔ میں پریشان سی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی بھابھی اپنے دونوں ہاتھوں میں 4-5 جوڑے سوٹوں کے لیے میرے سامنے آ گئی۔ بولی لو یہ دیکھ لو، ان میں سے جو سوٹ تمہیں پسند ہے وہ تم لے لو۔ لیکن میں تو خوف سے کپ کپا رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب کیا ہے، میں ان میں سے کسی بھی سوٹ کو پہننا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی بھابھی نے ایک بہت ہی خوبصورت گلابی کلر کا سوٹ میرے آگے کیا۔ بولی یہ دیکھ لو، یہ تم پر بہت جچے گا، کتنا پیارا سوٹ ہے نا۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی، لیکن ابھی بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہ سوٹ پہنوں۔ لیکن اس سوٹ کو دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت اور مختلف سا سوٹ تھا کہ اتنا خوبصورت سوٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں یہ سوٹ پہنوں گی تو میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگوں گی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے بھابھی سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا، اور ان کے دیے ہوئے اس سوٹ سے بھی۔ میں نے وہ سوٹ بھابھی کے ہاتھ سے لے لیا۔ بھابھی نے باقی کے سوٹ بھی بیڈ پر رکھ دیے، بولیں کہ یہ لے لو، یہ بھی تمہارے لیے ہیں، پہن لینا۔ میں بہت حیران ہوئی، وہ بھابھی جو ہر وقت خاموش اور چپ چاپ رہتی تھی آج اتنی باتیں کیسے کر رہی تھی؟ جیسا ان کو ہم سب سمجھ رہے تھے وہ ویسی تو نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ یہ کوئی جادوگر ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ان کے رویے سے، ان کے کاموں سے یہی لگتا تھا کہ وہ ہماری خیر خواہ ہیں۔ لیکن بھابھی کے ساتھ کیا ماجرا ہے، میں یہ سب کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ آج تو کالج میں فنکشن تھا، میں نے فنکشن اٹینڈ کیا، لیکن میرا سارا دھیان بھابھی کی طرف ہی رہا۔ میں نے فنکشن بھی اچھی طرح سے انجوائے نہیں کیا۔ میں نے سوچا میں اپنی دوست سے یہ بات کرتی ہوں۔ تبھی میں نے اپنی دوست شائستہ سے بات کی اور اسے بتا دیا کہ بھابھی کے طور طریقے کچھ ایسے ہیں۔ وہ بھی میری بات سن کر بہت حیران ہوئی، بولی کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہاری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یا تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پھر کچھ اور۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ میں کیا کروں، میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس طرح تو میرے بھائی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ بولی کہ میں ایک عامل بابا کو جانتی ہوں، کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پہلے بھابھی کے میکے جانا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ماں باپ سے ملوں، وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ سراغ مل ہی جائے گا۔ اب مجھے بھابھی کے میکے کے گھر کا تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو بارات میں بھی نہیں گئے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا امی کے پرس میں میں نے ایک دن بھابھی کے گھر کا ایڈریس دیکھا تھا۔ میں اپنی دوست شائستہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر گئی۔ امی اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہ تھی، شاید وہ ساتھ والوں کے گھر میں تھی۔ میں نے ان کے پرس میں سے وہ ایڈریس نکالا۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں تھی، اسی لیے انہیں بھی میرے آنے کا پتہ نہ چلا۔ میں اپنی دوست کو لے کر مطلوبہ ایڈریس کی طرف چل دی۔ وہ گھر ایک ویران سی جگہ پر تھا، ارد گرد کوئی بھی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ 2 کمروں پر محیط چھوٹا سا پرانا گھر یہ پتہ دے رہا تھا کہ یہاں پر رہنے والے مکین انتہائی غریب ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوئی، یہ لوگ مجھے دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے ماں باپ ہیں؟ کبھی پلٹ کر اپنی بیٹی کی خبر تک نہیں لی کہ وہ کس حال میں ہے، جی رہی ہے یا مر رہی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں مجھے عجیب طریقے سے دیکھنے لگے اور بولے، کون سی بیٹی؟ کس بیٹی کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا، ماہنور، جس کی میرے بھائی سے شادی ہوئی ہے، میری بھابھی۔ تو وہ بولے، اچھا وہ ماہنور، وہ ہماری بیٹی نہیں، بلکہ وہ تو ہمیں بے سہارا آج سے 2 سال پہلے ایک سڑک پر ملی تھی۔ وہ بالکل بھی بول نہیں رہی تھی، نہ ہی ہمیں اپنا پتہ بتا رہی تھی، اسی لیے ہم نے سوچا کہ اتنی جوان بچی کو سڑک پر چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ تب سے لے کر 2 سال تک یہ ہمارے گھر پر ہی رہی، لیکن اس کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر سایہ ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے یہ ہمارے گھر سے چلی جائے، لیکن ہم اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی اسے کچھ کہتے تھے، ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہم اسے کچھ کہنے کے لیے ڈر لگتا تھا۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کیا بھابھی ان کی بیٹی نہیں ہے؟ تو پھر وہ کون ہے؟ آخر بھائی کو کیسے پسند آ گئی؟ اور کب سے بھائی اسے جانتے ہیں؟ کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ بھابھی کے ان ماں باپ نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں کے پرس میں پرچی بھی ہم نے ڈالی تھی۔ ہم نے اس پر لکھا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس پر یا تو کوئی جنات کا اثر ہے یا پھر یہ لڑکی خود ہی کوئی دوسری مخلوق ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اکثر رات کو تنہائی میں ماہنور کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا۔ 1-2 دفعہ ہم نے اسے گھر سے بھی نکال دیا تھا، لیکن تبھی ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم اسے گھر میں رکھنے پر مجبور تھے۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دوبارہ سے اسے ہمارے گھر نہ بھیج دینا۔ میں ان کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری دوست بھی میرے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی کچھ پریشان سی ہو گئی، بولی کہ تم پریشان نہ ہو، عامل بابا ہیں، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلتی ہوں، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آخر تمہاری بھابھی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ مجھے لے کر سیدھی عامل بابا کے آستانے پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں عامل بابا کے آستانے پر پہنچی تو وہ عامل بابا سفید کلر کا سوٹ پہنے، گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنے، لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہا تھا۔ جیسے ہی میری باری آئی، میں نے اسے اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ اپنی بھابھی کی کوئی نشانی لے کر آنا، کوئی اس کا دوپٹہ یا قمیض وغیرہ، میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ بھابھی کے وہ ماں باپ جن کے پاس وہ رہتی تھیں، ان کی باتوں نے تو مجھے بہت زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ڈری سہمی گھر پہنچی۔ میں ڈر رہی تھی کہ میری امی کا سلوک بھی بھابھی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ وہ بھابھی کے منہ بولے ماں باپ بول رہے تھے۔ جب بھی وہ بھابھی کو گھر سے نکالتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میری ماں کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ ان کا سلوک بھی بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میں نے دیکھا کہ بھابھی شاید اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں چپکے سے ان کے کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بوڑھے میاں بیوی بیڈ پر بیٹھے بھابھی کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو میں بھابھی کو کچن میں دیکھا تھا، پھر یہ کمرے میں کیسے آ گئی؟ میں دوبارہ سے کچن میں واپس گئی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہاں، لیکن شیلف پر پڑی بھابھی کی ایک انگوٹھی مل گئی۔ میں نے اسی وقت یہ انگوٹھی اپنے بیگ میں ڈالی اور اس موقع کو غنیمت جانا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہو، کیونکہ ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کا 1 منٹ سے پہلے پتہ لگوا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے موقع کو غنیمت جان کر الٹے پاؤں دوبارہ سے اس عامل بابا کے آستانے پر جانے کا سوچ لیا۔ میں واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھابھی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا بات ہے، اتنی جلدی میں آئی، واپس بھی جا رہی ہو؟ تو میں نے بھابھی کو بہانہ بنا دیا کہ میری دوست کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کا پتہ کرنے جانا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عامل بابا کے آستانے پر پہنچ گئی۔
عامل بابا نے بھابھی کی انگوٹھی دیکھتے ہی ساری بات پہچان لی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، دیکھا، جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا، میرا شک بالکل درست تھا۔ تمہاری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر وہ انسانی روپ میں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور ہمارے گھر میں میرے بھائی کے ساتھ وہ اتنی دیر سے رہ رہی ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ تبھی میں نے عامل بابا سے اس کا حل پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گھر میں ہر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ بولے کہ اسے پانی میں گھول کر بھابھی کو پلا دینا۔ میں نے اس تعویذ کو پانی میں ملایا اور جگ کو لے جا کر بالکل بھابھی کے سامنے رکھ دیا۔ بھابھی نے جیسے ہی گلاس میں پانی انڈیلا، ابھی وہ منہ تک لے کر گئی تھی تبھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ وہ بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ میں حیران پریشان رہ گئی کہ عامل بابا کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ تبھی میں نے بھابھی کے آگے سے وہ جگ اٹھایا اور دوبارہ سے کچن میں لے گئی۔ وہ جگ دور ہونے کی دیر تھی کہ بھابھی پرسکون ہو گئی۔ اگلے ہی دن امی نے گھر میں ایک نیا طوفان مچا دیا کیونکہ بھائی گھر واپس آ گئے تھے۔ اس دوران بھی بھائی اور بھابھی کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ بھائی الگ کمرے میں سوتے تھے، لیکن بھابھی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امی بھائی کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس دفعہ تو ایسے لگتا تھا جیسے بھائی کو بھی شادی سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں نے امی کو لاکھ منع کیا کہ ایسا مت کریں، بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن ذاتی ہے۔ میری بات پر یقین بھی کر رہی تھی۔ تبھی بھابھی اپنے کمرے سے نکلی، ان کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں کھا جائیں گی۔ تبھی وہ زور زور سے چلانے لگی، میں نہیں ہونے دوں گی یہ شادی، میں سب کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ ہم سب بھابھی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ تبھی میں نے وہ عامل بابا کے دیے ہوئے تعویذ والا پانی لا کر بھابھی کے اوپر چھینٹے مارے۔ تبھی بھابھی تھوڑی ہوش و حواس میں آئی، بولی کہ اس پانی کے چھینٹے مجھ پر نہ مارو، دور کرو مجھ سے۔ میں بولی کہ بتائیں آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تب بھابھی نے اپنی حقیقت بتانا شروع کی۔ انہوں نے جو بتایا وہ سب سن کر بھائی بھی حیران اور پریشان تھے، اور امی کے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہیں، یہ اپنی جناتی دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ تبھی ایک چڑیل اچانک سے کوہکاف میں آ گئی، نہ جانے اسے کون سی شرارت سوجی، اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اور اس جادو کی وجہ سے میں انسانی دنیا میں آ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں واپس اپنے جنات لوگوں میں چلی جاؤں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس چڑیل نے مجھ پر جادو کیا تھا کہ میں اب انسانی دنیا میں رہوں گی اور کوہکاف واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن میرے ماں باپ اکثر مجھے اس دنیا میں ملنے آتے ہیں، اور جب بھی کوئی مجھ سے غلط رویہ رکھتا تو وہ اس کو سزا دیتے، کیونکہ میں مجبوری کے تحت اس دنیا میں آئی تھی۔ میرا یہاں رہنے کا ذرا بھی دل نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی کیونکہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ جیسے ہی میں ان 2 لوگوں کے گھروں میں گئی جن کے گھر سے آپ لوگ میری شادی کر کے لائے تھے، اس آدمی کی بیوی مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی، مجھے کھانے کے لیے کھانا نہ دیتی۔ تب میرے ماں باپ میرے لیے کوہکاف سے کھانا بھیجنے لگے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں مصروف رکھنے کے لیے آفس جانا شروع کر دیا، جہاں سے میں آپ کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ وہ یہ ساری باتیں امی کو بتا رہی تھی۔ پھر وہ بولی کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی میری اس کے ساتھ شادی ہوئی، میں اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے میں اسے اپنی اصلیت بتا دوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، اس لیے آپ لوگوں کے اتنے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، اتنی باتیں سنتی رہی۔ میرے ماں باپ اکثر مجھے کہتے تھے کہ وہ آپ لوگوں کو آپ کے کیے کی سزا دیں، لیکن میں انہیں منع کر دیتی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور اس سے وابستہ ہر رشتے کی قدر کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں انہیں منع کر دیتی تھی، اور وہ سب کھانے اور کپڑے بھی میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ کوہکاف سے ہی منگواتی تھی تاکہ میں آپ سب لوگوں کو خوش رکھ سکوں۔ امی بھابھی کی یہ ساری باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائیں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے امی کو سہارا دیا۔ تب امی بھابھی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، بولیں کہ مجھے معاف کر دو، میں واقعی تمہارے ساتھ بہت برا کرتی رہی ہوں۔ میں نے تو سنا تھا کہ جنات بہت ظالم ہوتے ہیں،
لیکن تم جن زادی ہو کر بھی اتنی اچھی رہیں، ہمارے سارے ظلم و ستم برداشت کر کے بھی تم تو ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہیں۔ بھائی بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ تبھی وہ بولی کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں واپس اپنی جناتی دنیا میں نہیں جا سکتی۔ ہاں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں تمہاری ہر بات مانوں گی اور کبھی تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بھائی بھابھی کی ہر بات کو سمجھ گئے تھے۔ اس وقت سے لے کر بھابھی ہمارے ساتھ انسانی شکل میں رہتی ہیں اور کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ انسان ہے یا جن ذاتی۔ لیکن ہاں، ابھی ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے اور کپڑے جادو کے ذریعے کوہکاف سے منگواتی ہیں۔ ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے خیال میں نے بھابھی کے بارے میں معلوم کر کے اچھا کیا یا کچھ غلط؟ کیونکہ اگر میں ان کے بارے میں معلوم نہ کرتی تو پھر ہم ساری عمر دھوکے میں رہتے، یا تو پھر میری ماں یا میرے گھر والے نقصان اٹھاتے، یا پھر میرے بھائی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔